الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور فسادیوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ آج یہ فسادی لوگ طارق مسعود صاحب کے متعلق کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان کو اس طریقے سے کسی مسلمان کے خلاف آگ اگلنا اور اس کے جان کے دشمن ہونا یہ نامناسب بات ہے۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن بغض اور حسد ان کو پاگل اور اندھا بنا دیا ہے۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں، انہوں نے کچھ تو ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں اور کچھ انہیں سزائے موت دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ بات تکبر کی ہی ہے کہ لوگ جو اتنے اپنے آپ کو فنٹر سمجھ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بڑا عالم ہو گیا ہوں، تو اس بات کو دل سے نکالیے۔ مومن وہ ہے جو اپنے کو سب سے کم سمجھتا ہے۔ لیکن آج علماء کرام، میں مدرسہ میں پڑھ کر کے آیا ہوں تو اس وجہ سے مجھے پتہ ہے کہ ایک دوسرے سے یہ ملتے تو ہیں، بڑے خلوص سے اتفاق کے ساتھ گلے لگ کر کے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن دل میں ان کے بغض ہوتا ہے۔ ارے اس کو تو کچھ نہیں آتا، مجھے سب آتا ہے۔ اور جب پروفیشنل لائف ہوتی ہے نا انسان کا، تو ہر فیلڈ میں لوگ اسی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر ایک دوسرے ڈاکٹر کی برائیاں کرے گا، بس میں جو کچھ ہوں میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتا۔ وکیل پروفیشنل لائف میں وہی کرتا ہے، میں سب جانتا ہوں، اس کو تو کچھ آتا نہیں ہے۔ کاروباری لوگ، ہم سب سے اچھا سودا بیچتے ہیں، وہ تو ایسا نہیں ہے، میں ایماندار ہوں، وہ بے ایمان ہے۔ ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ علماء کرام بھی، حالانکہ ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو دین کے خادم بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ لیکن دیکھیے آج لوگ ایک دوسرے کا مال کس طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ لینڈ مافیا لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں لاکھوں لوگ لٹ چکے ہیں، لیکن یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ علماء کرام نے کبھی اس ٹاپک پہ بات کی؟ کبھی انہوں نے غریبوں کا کو انصاف دلانے کے لیے بات کیا؟ غریب لوگ، مسکین لوگ لوٹتے ہیں اور ان کو آسانی سے شکار اس لیے لینڈ مافیا بناتا ہے کہ وہ بیچارے اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ سب کو خرید چکا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے گلشن بہرام گوٹھ میں لینڈ مافیا نے سب کا پلاٹ کو دوبارہ بیچ رہا ہے، مہر اللہ نام کا شخص ہے۔ میں نے کئی علماء کرام سے رابطہ کیا، ان کو پیغام دیا کہ آپ لوگ اس ٹاپک پہ بات کیجئے، اور ہمارے نیوز کے جو صحافی حضرات ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، لیکن انہوں نے بھی کچھ نوٹس نہیں لیا، وہ بھی اپنے مطلب کا خبر چلاتے ہیں۔ تو یعنی کہ خدمت کے نام پہ خدمت کوئی نہیں کرتا، لیکن نام سب خدمت کا لے کر کے فیلڈ میں آتے ہیں، میں خدمت کروں گا غریبوں کی۔ اگر غریبوں کا یہ لوگ خدمت کر رہے ہوتے تو آج غریبی ختم ہو جاتی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر امیر لوگ ایک دن غریبی کی زندگی گزار لیں تو پورے پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی،
لیکن وہ شاہانہ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام آج یہ بڑے اللہ والے بنتے ہیں۔ کہاں کے اللہ والے ہیں؟ اللہ والے ہوتے تو بلٹ پروف اور بم پروف گاڑی پہ نہ گھومتے سیکورٹی گارڈ لے کر کے، اور یہ محل تعمیر نہ کرتے، اے سی ایئر کنڈیشن والے کمرے میں آپ نہ سوتے۔ مومن وہ ہے، حب رسول کا دعویٰ کرنے والوں سنو، صرف کھانے والی سنت پہ عمل کرتے ہو، فاقہ رہنے والی سنت پہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف والی زندگی بھی گزاری، وہ تکلیف والی زندگی گزارنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام دیکھیے، کھانے والی بات کا سنت فوراً ہاں دعوت میں آئیں گے، سنت ہے، برکت کے لیے حاضر ہو جائیں گے دسترخوان پہ، کہ برکت کے لیے میں شرکت کر رہا ہوں آپ کے دسترخوان پر۔ لیکن فاقہ والی سنت، اس پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ میں نے تو نہیں دیکھا، صحابہ کرام جیسے حضرت عثمان غنی بہت مالدار تھے، اور بھی صحابہ کرام کے پاس بہت اللہ نے دولت دیا تھا، لیکن وہ دولت خرچ اس لیے اپنی ذات پہ نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کو رکھے ہوئے تھے۔ اگر کوئی آ جاتا سوالی تو وہ سوال کرنے والا اپنے شان کے مطابق سوال کرتا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں 1000 لاکھ کی کیوں بات کروں؟ تو وہ اپنے شان کے مطابق روپیہ 2 روپیہ کا جیسے سوال کیا تو وہ اپنے شان کے مطابق اس کو 1 روپیہ مانگا ہے اس کو 100 روپیہ دے دیتے تھے کہ لو، تو نے اپنے شان کے مطابق مانگا ہے، میں امیر ہوں، میں اپنے شان کے مطابق تجھے دوں گا، اور اس کو اتنا دے دیتے تھے کہ اس سے دوبارہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہے ہمارا اسلام، ہمارے دین۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے در پہ ہیں۔ اب طارق مسعود کا بس بیان میں غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے توبہ کیا، اب اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ خدا سے بھی زیادہ بنے ہوئے، جبکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تم توبہ کرو، ہم توبہ کو قبول کریں گے۔ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کی صفت ہے معاف کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔